بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا تخصص فی الفقہ کورس کا تیسرا سبق ہے اور آج ہم فتوے کی اقسام پڑھیں گے کہ فتوے کی کتنی قسمیں ہیں۔ فتویٰ 3 قسم پر ہے، ایک فتویٰ تشریعیہ اور نمبر 2 فتویٰ فقہیہ، نمبر 3 فتویٰ جزیہ۔ فتویٰ تشریعیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو آپ فتاوی منسوسیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ فتاویٰ کہ جس کی وضاحت قرآن و حدیث میں آ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت یہ شارع ہیں، یعنی شریعت محمدیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے جو احکام وغیرہ بتا دیے ہیں ان کو ہم فتاوی تشریعیہ کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فتاوی تشریعیہ جو ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق قرآن مجید میں 13 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں یسألونک یا فتوے کے الفاظ آئے ہیں کہ لوگ آپ سے سوال کریں گے، صحابہ آپ سے پوچھیں گے، اور آپ نے، اللہ رب العزت نے پھر اس کے جواب عطا فرمائے ہیں۔ لیکن یہ تو وہ مقام ہے کہ جس میں سوال اور جواب بھی ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ ناس تک کافی سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں احکامات بیان کیے گئے ہیں، نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے معاملات کے، طلاق کے، اخلاق کے، مختلف قسم کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ عقائد کے، توحید، رسالت وغیرہ، آخرت، قیامت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں احکام کے متعلق جو آیات وہ تقریباً 1000 سے اوپر ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی آپ سے سوال کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے۔ اس کے علاوہ کافی ساری احادیث ایسی ہیں کہ جن میں صرف اور صرف احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے اعلیٰ السنن ہے، اس میں احکام کی ساری حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ بلوغ المرام حافظ ابن حجر علیہ رحمہ کی کتاب ہے کہ اس میں بھی سارے احکام کی حدیثیں اس میں جمع کی گئی ہیں، اور احکام القرآن کے نام سے علامہ جساس رضی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے بھی احکام القرآن پر کام کیا ہے، اور بہت ساری ایسی کتابیں کہ جس میں حدیث کے احکام اور قرآن مجید کے احکام یہ جمع کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ تو ساری عربی کی ہیں، اور اردو کی اندر احکام پر بہت بہت کم کام ہوا ہے، بہت کم ایسا کہ جس میں احکام جمع کیے گئے ہوں۔ لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اردو کے اندر بھی اس پر کیا کیا جائے، کام کیا جائے۔ آپ حضرات کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں اس میں تکمیل عطا فرمائے۔ اور میں بتا رہا تھا کہ اعلیٰ السنن کہ اس میں 6000 سے اوپر احادیث ہیں، 6000 سے اوپر۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ احادیث میں فتوی منسوسہ تلاش کرنے ہوں تو آپ اعلیٰ سنن کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ان سب کو فتاوی تشریعیہ کہا جاتا ہے، یعنی جو احکام کی جتنی احادیث اور جتنا قرآن مجید میں احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو فتاوی تشریعیہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے ایک محدود ہیں، محدود ذخیرہ ہے۔ قرآن مجید میں آیات محدود، حدیث مبارکہ میں حدیث محدود، لیکن جو سوالات ہر زمانہ میں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے دوسرے نمبر پر فتاوی فقہیہ ہے۔ فتاوی فقہیہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی مختلف توجیحات ہیں، حضرات محدثین، حضرات فقہا مختلف اس کی تعریفات بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مجتہد سے، کسی فقیہ سے سوال کیا گیا اور اس نے جواب دے دیا، یہ فتاوی فقہیہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سوال تو نہیں کیا گیا لیکن انہوں نے خود اپنی طرف سے کوئی صورت بنائی اور اس کا جواب پیش کیا ہے، یا کوئی ایک موضوع کے حوالے سے انہوں نے ایک کتاب لکھ دی، یا کوئی رسالہ لکھ دیا، یا پوری فقہ کے حوالے سے جو کام ہوا ہے، یہ سارے کے سارے یہ فتاوی فقہیہ کہلائیں گے۔ امام محمد علی رحمہ کی 6 کتابیں ہو گئیں، اور جتنی فقہی متون ہیں، فقہ حنفی سے، فقہ شافعی سے، فقہ مالکی سے، جتنے بھی متون ہیں یہ سارے کے سارے فتاوی فقہیہ میں شمار ہوں گے۔ اور اسی طرح جو باقی فتاوی کی کتابیں، فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری وغیرہ
باقی جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ سب کے سب فتاوی فقہیہ کہلاتے ہیں۔ تو اب یہ دوسری قسم فتاوی فقہیہ کی ہے، جو فقہ کے اندر حضرات متقدمین نے مسائل لکھ دیے ہیں۔ ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں، شرح وقایہ کی 4 جلدیں ہیں، اولین اور اخیرین، قدوری ہے، یہ ساری جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر جو فتاوی ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے اکثر فتاوی وہ ہیں کہ جن کو فتاوی فقہیہ کہا جاتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر فتاوی جزیہ، یہ فتاوی سب سے اہم، یہ قسم سب سے اہم اور سب سے مشکل ہے۔ فتاوی جزیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر دور میں اور قیامت تک ایسے مسائل پیش آتے رہیں گے جو انسان کے ذاتی مسائل ہوں گے، انسان کے نفس کے ساتھ تعلق ہوگا، نئے مسائل ہوں گے، تو یہ مسائل فتاوی جزیہ سے متعلق ہوں گے۔ تو ہم نے فتاوی جزیہ کے مسائل کو فتاوی تشریعیہ اور فتاوی فقہیہ کی روشنی میں ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی آج کل نئے مسائل آ رہے ہیں ان کو فتاوی فقہیہ اور فتاوی تشریعیہ یعنی فتاوی منصوصہ کی روشنی میں ان پر آپ نے ان کو قیاس کر کے ان کو اپنے حل کرنا ہے۔ تو اصل ہی مشکل کام یہی ہے، نہ تو فتاوی تشریعیہ کیونکہ قرآن و مجید پڑھنا پڑھانا ہے، اور فتاوی فقہیہ بھی وہ بھی پڑھنا پڑھانا ہے، لیکن جو اصل کام ہے جسے ہم پریکٹیکل کہتے ہیں وہ فتاوی جزیہ ہے۔ جیسا میں نے پہلے سبق میں بھی مثال دی ہے کہ ایک شخص اگر میڈیکل کرتا ہے، MBBS کرتا ہے، اور اس میں وہ 5 سال MBBS کے لگاتا ہے اور 1 سال ہاؤس جاب کی لگاتا ہے، لیکن یہ سارے علوم طب کے متعلق ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کسی ایک موضوع پر اس کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، اس کو اسپیشلسٹ بنایا جاتا ہے، سرجن بنایا جاتا ہے۔ بعینی اسی طرح انسان جب عالم ہوتا ہے تو اس کو سارے کے سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن فتاوی جزیہ میں اس کو محض ایک عنوان کے تحت، محض ایک موضوع پر اسے پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، اس کو اس کا اسپیشلسٹ بنایا جاتا ہے۔ تو جیسے یہ ایک میدان لے لیا جاتا ہے، فقہ کا ایک میدان لے لیا ہے، تو فتاوی جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں خواہ وہ کسی بھی موضوع کے متعلق ہوں، ان کو جو ہمارے پاس ذخیرہ قرآن و حدیث کا فتاوی تشریعیہ یا فتاوی فقہیہ کی صورت میں ہے، ان سے ان مسائل کا حل تلاش کرنا یہ فتاوی جزیہ کہلاتا ہے، اور یہ سب سے اہم ہے۔ فتاوی تشریعیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے، تو اور اب فتاوی فقہیہ اس میں سارے کے سارے احکام آسن انداز میں مرتب کر دیے گئے ہیں۔ باقی بات فتاوی جزیہ کی وہ فرمائے کہ ہمارے ہاں ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ فتاوی جزیہ سب سے مشکل ہے۔ اس پر جیسے عبور حاصل جس شخص کو عبور حاصل ہو گیا وہ مفتی بن گیا۔ اصل مفتی وہی ہے کہ جس کو فتاوی جزیہ پر عبور حاصل ہے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سبق سمجھنے کی اور اسے صحیح معنی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔